برطانیہ میں بچوں سے ریپ کے سزا یافتہ مجرم شبیر احمد کو پاکستان کے حوالے کرنے کا تنازعہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ گرومنگ گینگ کے سربراہ شبیر احمد کی سزا مکمل ہونے کے بعد برطانوی حکومت کی کوشش ہے کہ اسے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں برطانوی حکومت پاکستان پر دباؤ بڑھا رہی ہے اور ویزا پابندیاں لگانے کی دھمکیاں بھی دے رہی ہے، اور اس کے لیے برطانوی قوانین کو تبدیل کرنے کی بات بھی کر رہی ہے۔ تاہم پاکستان واضح کر چکا ہے کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی وزیر داخلہ شبانہ محمود کو روچڈیل ریپ کیس کے مرکزی مجرم پر پابندیاں اور اسے پاکستان بھیجنے کے معاملے پر برطانوی پاکستانیوں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ شبانہ محمود پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ شبیر احمد کو پاکستان ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کر کے انتہا پسند دائیں بازو کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرتضی علی شاہ اور چارلس ہائمس کی رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان روچڈیل گرومنگ گینگ کے سرغنہ کو واپس لینے سے انکار کرتا ہے تو اس پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی کے باعث برطانوی وزراء کو برطانوی پاکستانیوں کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی برادری کی اہم شخصیات اس بات پر تقسیم کا شکار ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے 73 سالہ مجرم شبیر احمد کو پاکستان بھیجا جانا چاہیے یا نہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان پر ویزا پابندیاں لگائی گئی یا امداد میں کمی کی گئی تو اس سے شدید رد عمل سامنے آئے گا جو دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچائے گا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کے مڈ لینڈز کے حلقے میں پاکستانی برادری سے تعلق رکھنے والے ان کے سیاسی مخالفین نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سیاسی طور پر استعمال کریں گے۔ برمنگھم میں مقیم وکیل احمد یعقوب نے گزشتہ انتخابات میں شبانہ محمود کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ الیکشن لڑا تو میں اس معاملے کو انتخابی مہم میں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے شبانہ محمود پر الزام لگایا کہ وہ شبیر احمد کو پاکستان بھیجنے کی کوشش کر کے انتہا پسند دائیں بازو کو خوش کر رہی ہیں۔ احمد یعقوب 2024 کے انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شبانہ محمود یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پاکستان کو ہر شخص کو قبول کر لینا چاہیے، خواہ وہ سزا یافتہ ریپسٹ ہو یا گرومنگ گینگ کا مجرم ہو، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ برطانیہ کو ان لوگوں کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے جو برطانوی شہری ہیں اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہیں گزاری ہے۔ شبیر احمد ایک خطرناک اور سنگین مجرم ہے جس نے جن کمیونٹیز میں رہائش اختیار کی انہیں بدنام کیا۔ وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے، لیکن وزیر داخلہ شبانہ محمود جو کچھ کر رہی ہیں وہ خلوص پر مبنی نہیں ہے بلکہ ڈرٹی پالیٹکس ہے۔ اس کے جواب میں شبانہ محمود کے قریبی ذرائع نے کہا کہ کیا احمد یعقوب یہ چاہتے ہیں کہ متعدد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والا گرومنگ گینگ کا سرغنہ برطانیہ ہی میں رہے؟ رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت شبیر احمد کو اس ماہ کے آغاز میں جیل سے رہائی کے بعد پاکستان بھیجنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ شبیر احمد نے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے 30 جرائم پر دی گئی 22 سالہ قید کی سزا میں سے 14 سال جیل میں گزارے ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے اعلان کیا ہے کہ وہ امیگریشن ایکٹ 1971 میں ترمیم کریں گی تاکہ اس قانونی خلا کو ختم کیا جا سکے جس کی وجہ سے برطانوی شہریت منسوخ ہونے کے باوجود شبیر احمد کو پاکستان نہیں بھیجا جا سکتا۔ تاہم پاکستان شبیر احمد کو واپس لینے سے انکار کر رہا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ شبیر احمد اپنی پاکستانی شہریت سالوں پہلے ترک کر چکا تھا اور تقریباً 60 سال سے برطانیہ میں رہ رہا ہے۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ محمد نے کہا ہے کہ پاکستان کو شبیر احمد کو واپس لے لینا چاہیے۔ اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا تو خطرہ ہے کہ برطانوی حکومت پر ایسے اقدامات کرنے کے لیے دباؤ بڑھے گا جو دونوں دیرینہ دوست ممالک کے مضبوط اقتصادی اور سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ترقیاتی امداد بھی متاثر ہو سکتی ہے جو دنیا کے غریب ترین اور انتہائی کمزور لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اس ایک شخص یعنی شبیر احمد نے پہلے ہی بے گناہ نوجوانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں اس کی وجہ سے مزید اتنا نقصان نہیں ہونے دینا چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات متاثر ہو جائیں۔ دونوں حکومتوں کو اس مسئلے کا کوئی عملی اور تعمیری حل تلاش کرنا چاہیے۔ تاہم لندن میں مقیم وکیل اور سیاسی تجزیہ کار عائشہ اعجاز خان نے کہا کہ پاکستان کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ شبیر احمد کو واپس لینے سے انکار کر دے کیونکہ وہ 60 سال سے برطانیہ میں رہ رہا ہے اور اپنی پاکستانی شہریت ترک کر چکا ہے۔ برطانیہ کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی قانونی اور انتظامی کمزوریوں کا بوجھ دوسرے ممالک پر ڈال دے گا۔ اس معاملے پر پاکستان کو ویزا کی پابندیوں اور مالی سزاؤں کی دھمکی دینا بالکل نامناسب ہے۔ اس کی کوئی منطق صرف اسی صورت میں ہوتی کہ اگر پاکستان شبیر احمد کی حمایت کر رہا ہوتا، لیکن پاکستان نے کبھی ایسا نہیں کیا بلکہ بارہا کہا کہ برطانیہ کا شبیر احمد کے خلاف مقدمہ چلانا درست ہے۔ لندن میں مقیم
पाकिस्तानी कंसल्टेंट तैमूर इकबाल ने भी कहा कि शब्बीर अहमद की मुल्क बदरी मुस्तकबिल की हुकूमतों के लिए एक मिसाल बन जाएगी, जिसके ज़रिए वो मुल्क बदरी के इख्तियारात को मज़ीद वसी कर देंगी। उन्होंने कहा कि मेरी राय में ऐसी नज़ीर यानी ऐसी मिसाल को दाएं बाजू की कोई भी हुकूमत मुस्तकबिल में मुल्क बदरी की पॉलिसियों के जवाब के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जिसके नतीजे में कमज़ोर तबकात खुसूसन अक़लियतें मुतासिर हो सकती हैं। जबकि मुल्क बदरी आसान कर दी जाती है तो मुस्तकबिल के पॉलिसी मेकर्स के लिए उन इख्तियारात को मज़ीद बढ़ाना आसान हो जाएगा, जिससे शहरी आज़ादियों, कानून के तहत मसावी सलूक और अक़लियतों के हुकूक के तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खदशात पैदा हो जाएंगे। इस मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म के एक तर्जुमान ने कहा कि हमने इस्लामाबाद में हुक्काम के साथ ये मामला उठाया है और हम गैर मुल्की मुजरिमों को मुल्क बदर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के पाबंद हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ऐसे अफराद की बरतानिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ताहम इसके लिए मुतल्लिका मुल्क की रजामंदी भी ज़रूरी होती है, जो हमेशा मुमकिन भी नहीं होती है। ताहम इस वक्त हम हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर इस मामले में तमाम मुमकिन रास्तों का जायज़ा ले रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ये कह चुके हैं कि शब्बीर अहमद एक बरतानवी शहरी है जिसने अपनी पूरी बालिग ज़िंदगी बरतानिया में गुजारी। जुर्म का इर्तिकाब भी उसने बरतानवी सरजमीन पर ही किया और उसे सज़ा भी एक बरतानवी अदालत ने ही सुनाई थी। शब्बीर अहमद चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, असल जिम्मेदारी उस जगह पर आयद होती है जहां वो पला बढ़ा, जहां उसकी तरबियत हुई और जहां बदकिस्मती से वो बिगड़ गया। बरतानिया में एक फ़र्द की रिहाई या बाद में बरतानवी कानून के तहत उसके साथ किए जाने वाले सलूक से मुताल्लिक किसी भी फैसले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 73 साल शब्बीर अहमद को उसके मुतासरीन डैडी के नाम से जानते थे। उसको गुज़िश्ता माह जून में जेल से रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद शब्बीर अहमद को बरतानिया से बेदखल करने के मुतालबात सामने आए थे। उस वक्त मुतासरीन को बताया गया था कि शब्बीर अहमद को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 55 बरस पुराने 1971 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत उसकी बेदखली का इन्हिसार इस बात पर है कि पाकिस्तान उसे कबूल करेगा या नहीं करेगा। इस कानून के मुताबिक चूँकि शब्बीर अहमद 1973 से पहले बरतानिया पहुंचा था और बेदखली पर गौर किए जाने से कबल कम से कम 5 साल बरतानिया में रह चुका है, इसलिए उसकी मुल्क बदरी पर पाबंदी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी ये कह चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान शब्बीर अहमद को वापस लेने से इनकार करता है तो बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ वीज़ा पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर सकती है, जैसा कि माजी में बरतानवी हुकूमत 3 अफ्रीकी ममालिक कांगो, नमीबिया और अंगोला को पाबंदियों की धमकी देकर गैर मुल्की मुजरिमों और मुस्तरद शुदा पनाह गुज़ीनों को वापस लेने पर आमादा करने में कामयाब रही थी। BBC के मुताबिक 73 साल शब्बीर अहमद जेल से रिहा होने के बाद अब 24 घंटे अमले की निगरानी में रहता है और GPS से मुंसलिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का टैग पहने हुए है। बरतानवी होम ऑफिस ने कहा है शब्बीर अहमद ने शराइत की खिलाफ वर्जी की तो उसे फौरी तौर पर दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करेंगे लंदन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्जा अली शाह से। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। मुर्जा, आपने तफसीली रिपोर्ट भी की। अब ये मामला कहाँ जाता नजर आता है? पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिगड़ता जाता है, सियासत का शिकार हो रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? शाहजेब, जो मामला इस वक्त जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इस वक्त एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस की वो शेप इख्तियार कर चुका है, लेकिन इसकी जो रिपरकशंस है वो यहाँ पर अब शबाना महमूद को लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा हीट आ रही है और उनको जो यहाँ पर बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है कि शबाना महमूद इस पूरी कैंपेन को फ्रंट कर रही है, जबकि उनको पता है कि एक 75 साल शख्स जिसने जिंदगी के 60 साल से ज्यादा बरतानिया में गुजारे, उसे पाकिस्तान भेजने की बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान को जो हमने जो रिपोर्ट किया टेलीग्राफ के लिए, वो मुख्तलिफ यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो ब्रीफिंग्स थी, वो पाकिस्तानी जो ऑफिशियल से बातचीत हुई, उसमें जो पाकिस्तानी हुकाम को न सिर्फ लंदन में बल्कि पाकिस्तान में डायरेक्टली और मुख्तलिफ मीटिंग्स में डायरेक्टली ये मैसेज दिया गया कि ये पॉलिसी और आपको शब्बीर अहमद को लेना होगा। ये बरतानिया ने इस पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन ली हुई है, पाकिस्तान ने उससे भी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन ली हुई है, तो जिसको हमायत भी मिल रही है। यहाँ पे इवन मीडिया भी कहता है कि वो पाकिस्तान की पोजीशन को समझते हैं कि एक बंदा जो एक जिसने जुर्म किया बरतानिया में किया, बरतानिया के सिस्टम को ज्यादा पनिश उसको करना चाहिए था, नहीं किया, उसको रिलीज किया और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ले। दोनों ममालिक के जो तल्कात हैं वो इस वक्त जो डिप्लोमेटिकली जो एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है, लेकिन क्या जो बरतानिया की तरफ से जो गवर्नमेंट लेवल पे जो ऑफिशियली और अनऑफिशियली थ्रेट्स ये दी गई कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनके वीजाज कट किए जाएंगे, जो एड पाकिस्तान को मिल रही है उसे कट किया जा सकता है, उसके अलावा जो रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं ये भी पाकिस्तान को कहा गया कि उनके ऊपर 10 जो बिलियंस ऑफ पाउंड जाते हैं जिनके ऊपर 10% टैक्स लग सकता है। सो तकरीबन 10 से 11 मुख्तलिफ सैंक्शंस हैं जिनको पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर हमें यहाँ गवर्नमेंट जराए बता रहे हैं कि उन पाकिस्तान को धमकी दी गई। पाकिस्तान ने अभी तक तो
یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی دھمکی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، اور پاکستان برطانیہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جو کانسٹیٹیوشن ہے، لا ہے، جو ٹریٹیز ہیں دونوں ممالک کے درمیان، امیگریشن کے قوانین ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہی ساری بات ہوگی۔ اور پاکستان کے لیے کوئی، وہ کہتے ہیں کہ لیگل فریم ورک نہیں ہے ایک ایسے بندے کو پاکستان لے جس کا پاکستان سے کوئی کلچرلی یا کسی بھی حوالے سے تعلق نہیں ہے، اور وہ پاکستان کا نیشنل ہی نہیں ہے۔ برطانیہ کے لیے یہ ایکچولی سب سے بڑا مسئلہ اس لیے کہ اس نے برٹش گورنمنٹ نے اس سے برطانیہ کی نیشنلٹی لے لی۔ اس سے پہلے شبیر احمد پاکستان کی نیشنلٹی کو خود ختم کر چکے تھے، لہٰذا اب اس کے وہ اس وقت سٹیٹ لیس ہے، نہ اس کے پاس برطانوی شہریت ہے نہ پاکستانی ہے۔ برطانیہ نے جہاں تک بھی شاہزیب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹرسٹڈ گورنمنٹ سورس نے مجھے بتایا کہ برطانیہ نے پاکستان کو یہاں تک بھی کہا کہ ہم یہ بھی کہہ دیں گے کہ جو اس نے پاکستانی نیشنلٹی ریناؤنس کی تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تھی، ہم یہ بھی ایک پورا تھیسس کریٹ کریں گے، کیس تیار کریں گے، آپ اس کو لیں۔ لیکن اس وقت تک پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو واپس نہیں لیں گے۔ پھر ہم نے کچھ انڈیویجولز کی بھی بات چیت کی تھی، وہ بھی ایک سٹیج پر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بات ہوئی، لہذا اس وقت جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں وہ سچ جو کلچرل اور جو ریلیشنز ہیں وہ تو ایز یوزول چل رہے ہیں، لیکن ہیٹ بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے شاہزیب کہ شبیر احمد جس طرح کا کرائم ہے، اس طرح کے یہاں پہ کئی سو کئی ہزاروں گورے ہیں جنہوں نے اس سے زیادہ کے کرائمز کیے ہوئے ہیں۔ شبیر احمد چونکہ ایک براؤن ہے جو اس کا پاکستانی اوریجن ہے، اور وہ ایک الیکشن ایشو بن چکا آگے جہاں پر جو اس وقت لیبر پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان کے اوپر جو رائٹ ونگ کی جو ریفارم پارٹی ہے اور جو ریسٹور برٹن پارٹیز ہے جو ریسسٹ ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر بن چکا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر گورنمنٹ میں آئے ہم سب سے پہلے آگے شبیر احمد کو نکالیں گے۔ اب جو شبانہ محمود اور برٹش گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے ہم الیکشن میں ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم نے شبیر احمد کو اس ملک سے نکالا اور پاکستان کے حوالے کیا، لہٰذا ہم اس ملک کے ساتھ زیادہ وفادار ہیں۔ سو یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن چکا ہے جس میں اور مرزا آپ کیونکہ بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں برطانوی پولیٹکس میں، جو رائٹ ونگ کا رائز ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ ایک مسئلہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو مزید خرابی کی طرف لے جا سکتا ہے، اتنا بڑا ایشو ہے؟ شاہزیب یہ بالکل ایسے ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ مسئلہ اتنا بڑا تھا نہیں جتنا اس کو بنا دیا گیا۔ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پیڈوفائلز ہیں یا جو ریپسٹ ہیں، چائلڈ ریپسٹ ہیں، اس کا جو 80% سے زیادہ وہ جو انگلش لوگ ہیں جو وائٹ ہیں وہ ہیں، ان کے بہت زیادہ وہ فلپین، تھائی لینڈ اور ان ممالک میں جا کر وہ زیادتی کی ہے، وہ یہاں پر جیلوں میں۔ لیکن وہ الیکشن ایشو نہیں بن رہا، الیکشن ایشو بن گیا ہے شبیر احمد۔ چونکہ شبیر احمد کے والدین پاکستان سے تھے، وہ 13 سال کی عمر میں یہاں پہ آیا تھا، مسلمان بھی اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے، لہذا یہاں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے شبیر احمد کو ایک الیکشن ایشو بنا دیا ہے۔ اور لیبر پارٹی اسی جو رائٹ ونگ کا نیریٹو ہے کہ شبیر احمد جیسے لوگوں کو برطانیہ سے نکالیں، ڈیپورٹ کریں، وہ اس جو لوگ ہیں، جو عوام کی ڈیمانڈ ہے، وہ اس کو اپیل کرتے ہوئے رائٹ ونگ کی جو پالیسیز ہیں اس کو اپیل کر رہی ہیں۔ اور جبکہ شبانہ محمود کو پتا ہے، لیبر پارٹی کو پتا ہے کہ شبیر احمد پاکستانی ہے ہی نہیں، اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے ہی نہیں، لیکن ان کو ایک یہ پولیٹیکل ایشو بنایا ہے۔ اس طرح کے کئی ہزاروں کیسز ہیں یہاں پر، وہ لوگ یا جیلوں میں ہیں یا جیلوں سے چھوٹ چکے ہیں، ان کے بارے میں بات کوئی نہیں کر رہا۔ ایک شبیر احمد کو جو آنے والے الیکشن ہے اور جو کرنٹلی جو یہاں پہ ایلون مسک نے جس قسم کی پالیٹکس کو یہاں سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں جو پوسٹر بوائے ہے وہ شبیر احمد کو بنا دیا گیا ہے کہ پورے برطانیہ کی جو برائیاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا ذمہ دار ایک شخص شبیر احمد ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے وہ ریسسٹ فیکٹرز بھی ہیں، اسلاموفوبک فیکٹر بھی ہے، اور یہ بھی کہ اصل مسئلہ پالیٹکس ہے۔ اور یہ پوری جو گورنمنٹ، جو لیبر گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ ساری اس کے پیچھے پالیٹکس پلے کر رہی ہے۔ پاکستانی یہاں پر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ شبیر احمد بہت بڑا مجرم ہے، اس نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، اس کو پوری عمر کے لیے آپ لاک اپ کر دیں، اس کو لائف سینٹنس دے دیں، یا آپ اپنے سسٹم میں ایسے بندے کو رکھیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو اس کی نگرانی بھی ہے، مانیٹرنگ بھی ہے، ٹیگنگ بھی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ وہاں جا کر بچوں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا پاکستانی بچوں کی جو عزت ہے، رسپیکٹ ہے، ان کی ڈگنیٹی وہ کسی اور ملک کے بچوں سے کم ہے؟ یہ وہ جنون سوالات ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں۔ اور شبانہ محمود چونکہ اس پوری جو فورن آفس ہے، فورن آفس نے یہ کہہ دیا کہ ہم پاکستان سے ایک حد سے زیادہ تلخی نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ کام دے دیا ہوم آفس کو، ہوم آفس کی طرف سے شبانہ محمود کیمپین چلا رہی ہیں، لیکن ان کے لیے پرابلم یہ ہے شاہزیب کہ جس کانسٹیچوئنسی سے وہ آتی ہیں وہاں پر پاکستانی ووٹر اس بات پہ ان کے خلاف ہے۔ احمد یعقوب نے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا، اس نے اعلان کیا ہے کہ میں نیکسٹ الیکشن میں اس کو ایک ایشو بناؤں گا کہ شبانہ محمود ایک گندے کردار کے شخص کو خود یہاں پہ اس کو سزا دینے کے بجائے اس کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے انہوں نے قانون میں بھی تبدیلی کی، اور انہوں نے اس وقت جو رائٹ ونگ کے سیکٹرز ہیں ان کو اپیل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے
جو پاکستانیز ہیں اس ملک میں ان کو سٹگمیٹائز کرنے کی کوشش کیجیے. ان کا ایلیگیشن ہے. شبانہ محمود یہ کہتی ہیں کہ وہ برطانیہ کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ ان کی پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ برطانیہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے اور شبیر احمد جیسے لوگوں سے ڈیل کیا جائے. لیکن کوسچن یہاں پر یہ ہے کہ یہ ڈیلنگ ساری برطانیہ میں ہو سکتی ہے, پاکستان میں نہیں.